بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات من ادب العربی، الجزء الاول، قسم النثر۔ ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش، زبردست آزمائش کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ بات کل یہاں تک ہوئی تھی، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں۔ قال، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فبینا انا امشی، میں چل رہا تھا، بینا انا امشی، میں چل رہا تھا، بسوق المدینتی، مدینے کے بازار میں، بسوق المدینہ اے المدینہ المنورہ، سوق وجمعہ اسواق۔ اذا نبطی، اچانک ایک نبطی، من انباط اہل الشام، ملک شام کے نبطیوں میں سے۔ یہ نبطی یا نبطی عیسائی تھے، یہ عیسائی لوگ ہوتے تھے، اور خاص طور سے یہ فرعون کے لوگوں میں سے ہوتے تھے۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، جیسے فرعون کے قبطی ہوتے تھے، یہ نبطی یا جمع انباط یا عیسائی تھے، انباط ملک شام کے۔ اذا نبطی، ایک نبطی، من انباط اہل الشام، ملک شام کے نبطیوں میں سے، ممن قدم بالطعام، جو غلہ لے کر آئے تھے، ممن قدم بالطعام، جو غلہ لے کر آئے تھے، اناج وغیرہ بیچنے کے لیے آئے تھے، یبیعہ بالمدینتی، مدینہ منورہ بیچنے کے لیے تجارت کرتے تھے، مدینہ مال لاتے تھے، وہاں کی کھجوریں اپنے یہاں لے جاتے تھے۔ تو ایک نبطی آیا، یقول، اور وہ یہ کہنے لگا یا کہہ رہا ہے، من یدل علی کعب بن مالک، کعب بن مالک کا کوئی پتہ بتائے۔ زور زور سے اعلان کر رہا ہے بازار میں کھڑا ہو کر، من یدل علی کعب بن مالک، ہے کوئی کعب بن مالک کے بارے میں مجھے بتائے، یہ اعلان کر رہا ہے، من یدل علی کعب بن مالک۔ فطفق الناس یشیرون له، لوگ اس کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ یہ ہیں۔ فطفق الناس یشیرون له حتی اذا جاءنی، جب وہ نبطی میرے پاس آیا جو عیسائی تھا، حتی اذا جاءنی دفع الی، میرے حوالے کیا، دفع یدفع کے معنی دینا، اور دفع یدفع کے معنی دھکے مارنا بھی ہے۔ دفعتہ، میں نے اس کو دھکا مارا، دفع یدفع دینا، دفع یدفع دفعا یا دفعتا۔ دفع الی کتابا، میرے حوالے کیا ایک خط، کتاب بمعنی رسالہ، کتاب جمع کتب،
عربی کے اندر خط کو بھی کتاب کہتے ہیں. جو مخصوص لیٹر ہوتا ہے، مخصوص خط ہوتا ہے، اس کو کتاب بھی کہتے ہیں. کتاب جمع کتب، اور قرآن کریم کو کتاب کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی مخصوص کتاب ہے کل کائنات کے انسانوں کے نام. من مالک غسان، غسان کے بادشاہ کی طرف سے. غسان یہ علاقے کا نام ہے جو یہاں کا بادشاہ تھا. پورا علاقہ یہ ملک شام اور اس کے ارد گرد کا علاقہ غسان کہلاتا تھا، اور یہ جگہ شہر کا نام بھی تھا، علاقے کا نام تھا. من مالک غسان، غسان کے بادشاہ کی طرف سے. فَإِذَا فِيهِ، اس خط کے اندر یہ تھا. فَإِذَا فِيهِ، اس خط کے اندر یہ تھا جو غسان کے عیسائی بادشاہ نے کعب بن مالک کے نام بھیجا تھا. اور یہ بات تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے نبی کعب بن مالک سے ناراض ہیں، اب بہکانے کا بہترین موقع ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. غسان کے بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا تھا، اور یہ اسی دھن میں رہتے تھے عیسائی، یہودی، مشرکین مکہ، کہ کسی طرح مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کر دیں، دین سے بدظن کر دیں. اب جب کعب بن مالک کی آزمائش شروع ہوئی تو غسان کے بادشاہ کو پتہ چلا. اس نے فوراً لیٹر لکھا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، عزت دیں گے، جیسا کہ نیچے ختم آ رہا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، عزت دیں گے. تمہیں کتنا ذلیل کر رکھا، نہ تم سے بات کرتے، نہ بازاروں میں کوئی بات کرتا، نہ خود کرتے، اتنا ذلیل کر دیا، آ جاؤ میرے پاس. اس میں یہ ہے. تو خط کا مضمون یہ ہے. اما بعد، اس کے بعد، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي، مجھ کو معلوم ہوا ہے، یعنی یہ خط کا مضمون ہے. فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي، مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے، أَنَّ صَاحِبَكَ، کہ تمہارے ساتھی نے، اشارہ ہے نبی علیہ السلام کی طرف. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جتنے دین کے دشمن ہیں وہ طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع آوے اور ہم دین سے پھیریں، دین سے برگشتہ کریں. آزمائش یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں اب ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہے. جان چلی جائے، مکان چلا جائے، جائیداد چلی جائے، ایمان نہ جائے. ہر موقع پر ایمان ہمارے لیے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہو. بلکہ جوں آزمائش آئے ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے. یہ ہے سچے ایمان کی پہچان. اب وہ خط میں یہ لکھتا ہے کہ ان صاحبک، تمہارے ساتھی نے، قد جفاک، تم پہ ظلم کر رکھا ہے. جفاک، جفا یجفو جفوتن، قد جفاک، تم پہ ظلم کر رکھا ہے. اب آگے لکھتا ہے وہ غسان کا بادشاہ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ، اللہ نے آپ کو ذلت کے گھر میں تھوڑا ہی رکھا ہے. اللہ نے آپ کو ذلت کے گھر کے لیے، ذلت کی جگہ کے لیے تھوڑا ہی پیدا کیا ہے. آپ بڑے آدمی ہیں، مالدار ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، آپ کو تو بالکل سب نے بائیکاٹ کر رکھا. دیکھو کیسے بہکارا عیسائی. آج بھی یہی چال ہے، سارے دین کے ڈاکوؤں کی، چوروں کی یہی چال ہے کہ موقع ملے ان کے جوانوں کو، ان کے لڑکوں کو، ان کی لڑکیوں کو دین سے برگشتہ کر دیں. اور یہ بات ہمیں پکا معلوم ہے، یہ ہمارے اچھی طرح معلوم ہے. ہمارے جوان نماز نہ پڑھتے ہوں جبکہ ان کو نماز پڑھنی چاہیے،
نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بظاہر دین پر عمل نہ کرتے ہوں، لیکن جب مسئلہ آئے دین اسلام کا، حضور کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا، تو پھر ان کی رگ حمیت اور رگ ایمان بھڑک جاتی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ، یہ غسان کا بادشاہ لکھ رہا ہے کہ آپ ذلت کے لیے تھوڑا ہی پیدا ہوئے، وَلَا مَضِيعَةٍ، اور بربادی کے لیے تھوڑا ہی پیدا ہوئے ہیں، مضیعہ۔ فَالْحَقْ بِنَا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ لحق یلحق امر کا صیغہ ہے، لحق یلحق الحق، فالحق بنا، ہمارے پاس آ جاؤ، امر ہے یہ، الحق، چنانچہ ہمارے پاس آ جاؤ، نواسیکا، ہم تمہاری ہر طرح مدد کریں گے۔ نواسیکا اصل میں ہے یہ واسا یواسی مواسات، مدد کرنا، ساتھ دینا، واسا یواسی مواسات، یہ اس کا جمع متکلم ہے۔ یا گر گئی یہاں، یائے معتلہ حرف زائد، یا وہ گر گئی۔ فالحق بنا، فالحق بنا نواسیکا، یہ ہے خط کا مضمون۔ اما بعد فإنه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مزيعة فالحق بنا نواسيك، یہ ہوا خط۔ اب سنو کیا ہوتا ہے آگے۔ خط تو آ گیا، خط تو لکھ دیا، کعب بن مالک کو مل بھی گیا، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں یہ لوگ۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا، یا دل میں سوچا، فقلت، میں نے دل میں سوچا، لما قرأتها، جب میں نے یہ خط پڑھا، لما قرأتها، جب میں نے یہ خط پڑھ لیا، وَهَذَا أَيْضًا مِّنَ الْبَلَاءِ، یہ اور ایک آزمائش آ گئی۔ بہکے نہیں، موقع غنیمت نہیں جانا کہ مجھے عزت مل رہی ہے، ٹھاٹ کے ساتھ رہوں گا، بادشاہ مجھے اپنے محل میں رکھے گا، فوراً زبان سے نکلا وَهَذَا أَيْضًا مِّنَ الْبَلَاءِ، یہ ایک اور آزمائش آ گئی، یہ تو اس سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ کعب بن مالک نے سوچا نہیں کچھ بھی، غور بھی نہیں کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ فوراً ایمان کی چنگاری اور بڑھک گئی، ایمان کی چنگاری اور بڑھک گئی۔ اور پھر کیا کیا؟ کعب بن مالک کہتے ہیں فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ، میں نے یہ خط آؤ کیا، نہ تاؤ کیا، فوراً تنور میں ڈال دیا۔ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ، تنور جس میں روٹی آگ بھڑکتی ہے، آگ جلا دیتے ہیں، پھر اس میں روٹیاں لگتی ہیں، نان لگتے ہیں۔ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ، میں نے تنور جمع تنانیر، میں نے فوراً یہ خط تنور میں ڈال دیا۔ یہ خط مجھے بہکانے چلا، یہ خط اس قابل بھی نہیں کہ میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں، ذلیل خط ہے، ذلیل، فوراً اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ دیکھ لو کتنی محبت، کوئی نہیں باتیں کر رہا، سارا مدینہ بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، لیکن پھر بھی ایمان کتنا مضبوط ہے اور محبت کتنی زیادہ ہے۔ اب کیا کہتے ہیں فَسَجَرْتُهُ بِهَا، میں نے وہ خط اس میں جلا کے خاک کر دیا۔ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، سجرہ، فَسَجَرْتُهُ بِهَا، میں نے وہ خط جلا کے سجرہ یسجر، نصر ینصر سے، فَسَجَرْتُهُ بِهَا۔ اے غسان کے بادشاہ، تیرا خط اس قابل بھی نہیں کہ اپنے گھر کی زینت بناؤں، فوراً آگ کے حوالے کیا اور اس کو خاکستر کر دیا، مجھے بہکانے چلا ہے۔ تو کون ہوتا ہے ہمارے بیچ میں بولنے والا؟ یہ میرے لاڈلے حبیب اور میرا مسئلہ ہے،
میرے اللہ کا اور میرا ہے۔ آج بھی ایمان والا، ایمان کعب بن مالک سے ہمیں سبق لینا ہے۔ جو جو آزمائش آئے، جو جو حالات خراب ہوں، ہمارا ایمان کعب بن مالک کی طرح اور بڑھنا چاہیے، اس کی خوشبو اور پھیلنی چاہیے، اس کی روشنی اور پھیلنی چاہیے۔ جتنی آزمائشیں آتی رہیں اور زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، پھر دیکھیے اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ ڈرنا نہیں، بہکنا نہیں، ڈگمگانا نہیں، کچھ نہیں، بس سیدھے راستے پر چلتے رہنا ہے۔ بلکہ جتنی آزمائش آئے اس کو اپنے لیے یہ تصور کرے کہ اللہ نے مجھے چاہ لیا، اب وہ میرے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ایمان میں پکا ہوں یا کچا ہوں، ایمان میں پکی ہوں یا کچی ہوں۔ عام حالت میں تو کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کر دے، خوشی میں، عیش میں۔ ایمان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب حالات سنگین ہوں، جب آزمائش ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، دشمن ہوں، چاروں طرف سے راستے بند ہوں، اور ایسا معلوم پڑا کہ اب کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ اس وقت ایمان کی چاشنی کا مزہ آتا ہے، اس وقت حقیقت میں ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اب میں مسلمان ہوں، کیسی مسلمان ہوں، میں عاشق ہوں یا بس صرف زبان پہ دعویٰ ہے۔ ہاں، تو حضرت کعب بن مالک نے فوراً یہ خط، یہ پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ آج اگر حالات ایسے ہیں، مجال ہے کوئی بہکا دے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ اذا مضت، اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حتیٰ اذا مضت 40 لیلۃ، جب گزر گئیں 40 رات۔ اللہ اکبر، 1 رات، 2 رات، 3 رات، 4 رات نہیں، 40 راتیں گزر گئی، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں یہ خط بھی آ لیا بہکانے کے لیے دشمن کا۔ کب سے بھائی تو میرا دوست بنا، کب سے دوست بنا میرا، یہ نہیں چلنے کی چال۔ آج بھی سیم یہی چال چلتے ہیں یہود اور عیسائی، بہکاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ مسلمان پریشان ہیں، یا اب یہ اللہ والا پریشان ہے، چلو بہکاؤ اس کو پیسے دے کے، اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، اب اس کو بہکاؤ۔ عین اس موقع پر اگر جم جائے، کہہ دے جان دے دوں گا، جان دے دوں گی، بھوکی مر سکتی ہوں، پیاسی مر سکتی ہوں، میرے ایمان کا سودا کوئی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ اذا مضت 40 لیلۃ، جب 40 راتیں گزر گئیں، من ال50، 50 میں سے، اچانک اب کیا ہوتا ہے، اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نمائندہ آتا ہے۔ اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک رسول، 2 رسول، پہلا رسول نمائندے کے معنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، میرے پاس آتا ہے 40ویں رات میرے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ فقال، اور کہتا ہے اس نمائندے کی بات، فقال، اور آ کر کے کہتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام، یامرو کا، تم کو کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، یامرو کا، تم کو حکم دے رہے ہیں، ان تعتزل امرأتک، اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ ایک بچی تھی بیچاری جس سے دل کی بات ہو جاتی تھی، آج 40ویں رات حکم آ گیا کہ اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب بیوی بھی الگ، بیوی سے بھی نہیں بولنا، اتنی سختی۔ ان تعتزل امرأتک، اپنی بیوی سے الگ رہنا، بالکل پاس نہیں جانا، کھانا بنائے گی، کھانا کھا لینا، بولنا نہیں، نہ وہ تم سے بولے گی اور نہ تم اس سے بولو گے۔ آزمائش، اور یہ بھی صحابی رسول تھے، مجال ہے بول لیں، جو کہہ دیا تو کہہ دیا،
یہ نہیں کہ ہم تو گھر میں ہیں کس کو کیا پتہ چل جائے گا، نہیں، پیارے حبیب علیہ السلام نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، فقلت، میں نے کہا، کسی جو پیغام لایا تھا، فقلت، میں نے کہا، اطلقها، طلاق دے دوں، اطلقها، طلاق دے دوں، ام ماذا افعل، یا کیا کروں، ام ماذا افعل، یا کیا کروں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو پیغام بھیجا طلاق کا ہے یا ویسے ہی بس بات نہ کروں؟ اطلقها ام ماذا افعل، قال، وہ نمائندہ بولا، لا، بل، لا، نہیں، طلاق نہیں، طلاق کا مطلب نہیں، بل اعتزلها، بل اعتزلها، بلکہ الگ رہو اس سے، اعتزلها، اعتزل يعتزل اعتزال، ولا تقربها، اور محترمہ کے قریب نہ جانا، نہ تمہارے قریب آئے گی، روٹی بنا دے گی، سالن بنا دے گی، بات نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرنا۔ 40 دن کے بعد یہ اور سختی ہو گئی، اور ادھر وہ خط آ گیا تھا۔ قال فبين انا امشي بسوق المدينه اذا نبطي من انباط اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينه يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له حتى اذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان فاذا فيه اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نغاسك۔ یہ خط کا مضمون ہے 1.5 لائن۔ فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل، قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها۔